الحمد لله الواحد القهار، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج میں اس متبادل پرامن وزن میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لبکشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاعر ہے، جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی، فرمایا: ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. کہ میری یہ بساط نہیں کہ میں اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں. ہاں، میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور اپنے اشعار کی مدح سرائی کی ہے. کسی اردو شاعر نے کہا ہے: قلم میرا قاصر، صبح میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی. نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا. کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے. بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی. بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی. فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آفت میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. قدرت خدا بندی نے اس پرفتن دور میں شیدان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال، عبداللہ کے نخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کے دن اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے کہ جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے. پورے مکے میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت زدہ اور کفر کدہ میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے. لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے. گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے. چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے: ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے. میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ میرا نور نظر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا. قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد صلی اللہ
لیکن کچھ غم کے اثرات بھی تھے. فرماتی ہیں کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لختے جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے. اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے کہ اے آمنہ فکر مت کرو، اس کا رب میں ہوں، مربی بھی استاد بھی، اس کا سب کچھ میں ہوں. اگر یہ بچہ کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کا دل چاہے گا تو معراج پہ بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے گا تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوا دوں گا. صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. وما علینا الا البلاغ.